بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کی جو تفصیلات قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر اس موقع پر موجود ایک جن نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ابلیس تھا، جو بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا، تو اس نے ایک خوبصورت عذر پیش کر دیا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے ایک برتر حیثیت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی پیدائش آگ سے ہوئی، جبکہ جس ہستی کے سامنے اسے سجدے کا حکم دیا گیا، اس کی پیدائش ایک کم تر مادے یعنی مٹی سے کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو اسے برتر بنایا گیا اور دوسری طرف اسے ایک کم تر مخلوق کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے خرابی اس کے انکار میں نہیں، بلکہ اس کے حکم میں ہے، جس میں بظاہر ایک غلط مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا مقدمہ تھا، جو بظاہر بہت مضبوط اور مدلل تھا، مگر وہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا، جو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی اصل حالت کو بیان کر دیا کہ تو دراصل تکبر کا شکار ہو چکا ہے، اور اس تکبر نے تجھے اس طرح سے اندھا کیا ہے کہ تو میرے سامنے بغاوت پر تیار ہو گیا ہے، اس لیے اب تجھے درگاہ سے نکالا جاتا ہے۔ شیطان اس موقع پر بھی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس نے اپنی گمراہی کا الزام یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اس عزت کے مستحق نہ تھے جو انہیں دی گئی۔ بس تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے سخت ناراض تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تاکہ اس کی بدی اس طرح سے واضح ہو جائے کہ خدا کی رحمت جیسی بلند صفت بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیگم کے ہمراہ ایک باغ میں قیام کریں، البتہ ایک خاص درخت سے دور رہیں، اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ابلیس ان کا دشمن ہے، لہٰذا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کچھ عرصے تک تو اللہ کے حکم کے پابند رہے، مگر آہستہ آہستہ شیطان نے وسوسہ انگیزی شروع کر دی۔ اس نے ان دونوں کو قسم کھا کر یہ یقین دلایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لیں تو انہیں ہر طرح سے فائدہ ہوگا۔ وہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، مگر اس کے نتیجے میں فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ یوں بظاہر شیطان اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہو گیا کہ وہ یہ ثابت کر کے رہے گا کہ آدم اس مقام کے مستحق نہیں ہیں جو انہیں دیا گیا ہے، مگر آدم و حوا کا کیس شیطان والا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کا پہلا ثبوت یہ دیا کہ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم نہیں رہ سکے، دونوں نے رب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان سے مختلف ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے شیطان کی طرح اپنے عمل کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش بالکل نہیں کی، حالانکہ وہ دونوں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے، مگر انہوں نے کوئی عذر پیش نہ کیا اور یک طرفہ طور پر ساری غلطی قبول کر لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔
آج بھی ابن آدم اور ابن شیطان میں ایک ہی بنیادی فرق ہوتا ہے۔ آدم کے بیٹے اعتراف کی نفسیات میں جیتے ہیں، جبکہ شیطان کے پیروکار عذر کی نفسیات میں۔ پہلوں سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کسی توجہ دلانے سے قبل ہی غلطی مان لیتے ہیں۔ دوسروں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً کوئی تاویل سوچتے ہیں۔ پہلوں سے کوئی بھول ہوتی ہے تو وہ اپنے اس عذر کو بھی استعمال کرنے میں جھجکتے ہیں جو وہ بجا طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے اپنے ہر جرم کا الزام دوسروں پر ڈال کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان دو گروہوں کا رویہ اگر اپنے اپنے پیش رو جیسا ہے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی وہی ہے۔ ابن آدم کی ہر بھول اور ہر غلطی معاف کر دی جاتی ہے، جبکہ شیطان کا رویہ اختیار کرنے والے انسانوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پہلوں کو جنت کی بادشاہی میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، دوسروں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اپنی غلطی پر کس طرح سے ہم نادم ہوتے ہیں اور کیسے جلدی جلدی ہم معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کے اظہار کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔